امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب احادیث میں بہت سارے مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے فضائل نکلے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حدیث مبارک میں موجود ہے، دعا مانگی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے اور معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اگر اس دعا کے جملوں پر غور کیا جائے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب دعا فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہم علم معاویۃ الکتاب۔ اگر حاکم اس اعتبار سے پڑھا لکھا ہو تو اس کو سہولت پیش آتی ہے اور حکام اور عامل اس سے دھوکہ نہیں کر سکتے، براہ راست ان کا یہ حساب کتاب چیک کر سکتا ہے۔ حساب و کتاب کی ضرورت ہے حاکم کو۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ علم معاویۃ الکتاب والحساب، حساب و کتاب کا علم دے۔ اور پھر چونکہ حاکم بنے ہیں، نبی نہیں ہیں، اجتہاد بھی کیے، اجتہادات میں بسا اوقات خطا بھی ہوتی ہے اور غیر نبی اور غیر معصوم ہونے کی حیثیت سے کمی بیشی کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا، وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا، اگر کچھ کمی ہو بھی جائے اے مولا کریم ان کو معاف فرما۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ اولاً اللہ ان سے گناہ سے بچاتے ہیں، اور ثانیاً اگر گناہ ہو جائے اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں اس کو رہنے نہیں دیتے، اپنے کرم سے اس کو معاف اور ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ احلم امتی و اجودہا، کہ میرا معاویہ حلیم ترین اور سخی ترین ہے۔ اللہ نے حلم اور بردباری بھی دی ہے، اللہ نے سخاوت بھی دی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر منبر اگر خطاب فرما رہے ہوں اور کوئی نکیر کرے، کوئی اعتراض کرے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور جوابی عنایت فرماتے ہیں، اور ایسا معاملہ نہیں فرماتے کہ جس سے معلوم ہو کہ ان کے پاس حلم نہیں ہے۔ اور سخاوت کی مثالیں تو دیکھنی ہو تو حسنین کریمین سے ان کے معاملے دیکھیں، صحابہ کرام سے دیکھیں، ان کو ہدایہ بھیجنے کا معاملہ دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے کس قدر سخی تھے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی، ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا بنا دے۔ مہدیا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان سے امت کو ہدایت ملتی ہے، وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، امت کی اصلاح ہوتی ہے، خود ان کی اصلاح نہیں ہوتی، امت کو دین دیتے ہیں، زندگی میں دین نہیں ہوتا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں سمجھایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی فاسق اور فاجر آدمی سے اللہ دین کی تائید کرواتے ہیں۔ لیکن امیر معاویہ کا معاملہ یوں نہیں ہے، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ ان کو ہدایت دینے والا بھی بنا اور ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا، ان سے امت کو ہدایت ملے بھی اور یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں، بہدی بھی، اللہ ان کی ہدایت کو عام فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسے مبارک دعائیں فرمائی ہیں اور پیغمبر کی دعائیں ان کے حق میں مقبول ہیں۔ اللہ نے خوب ان سے دین کا کام لیا ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سمجھ کر، اپنا روحانی ماموں سمجھ کر، اور امت کا امیر المومنین سمجھ کر، کاتب وحی سمجھ کر ان کا احترام کرنا چاہیے، عقیدت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، اہل بیت، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم سے عقیدت محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔